ایک ہی رسے سے بندھے ہوئے 32 گھوڑے بدھک کر دوڑے۔ کیمپ کا سامان اور ہیمیں ساتھ ہی لیتے گئے۔ بعض نے رسیاں تڑا لی اور ان میں سے کچھ عربوں کی طرف چلے گئے اور انہی کے کام آئے۔ بعض کی رسیاں آپس میں الجھ گئیں اور وہ رک گئے، اور جو اکٹھے بندھے ہوئے تھے وہ بھاگتے دوڑتے رہے۔ انہوں نے کیمپ کی کوئی چیز سلامت نہ چھوڑی۔ صبح کے وقت ہم گھوڑوں کی خاصی تعداد سے محروم ہو چکے تھے۔ میرا گھوڑا خود ہی میرے پاس آ گیا۔ یہ گھوڑا میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا اور اسے میں نے خود ہی ٹریننگ دی تھی۔ مجھے اس گھوڑے سے اور گھوڑے کو مجھ سے بے حد پیار تھا۔ دوسرا دن کیمپ کو سنبھالتے اور نقصان برا کرتے گزر گیا۔ گھوڑوں نے خوب تباہی مچائی تھی۔ جنرل گورنج نے رسالے کی فائٹنگ پیٹرولیں مختلف اطراف کو بھیجیں تاکہ دشمن کے عزائم کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں۔ جب یہ پارٹیاں آگے بڑھتی رہیں ان پر ایک بھی گولی نہ چلی، مگر واپسی کے وقت عرب سوار ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ کسی ایک جگہ رک کر یا کہیں زمین پر پوزیشن لے کر فائر نہیں کرتے تھے، بلکہ گھوڑے سرپٹ بگاتے آتے تھے اور رائفل دونوں ہاتھوں میں تھام کر فائر کرتے تھے۔ جنرل گورنج نے آگے بڑھنے کی بجائے ناصریہ کی طرف پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ جو ہی کیمپ اکھڑنا شروع ہوا، عربوں نے گولیوں کا می برسا دیا۔ میں نے عربوں کی جنگی شاہ سواری کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ گھوڑے پوری رفتار سے دوڑاتے اور فائر کرتے ہمارے کسی دستے کی طرف آتے اور قریب آ کر یکلخت گھوڑوں کو موڑ لیتے۔ جو ہی گھوڑے مڑتے، عرب سوار فوراً زین پر گھوم کر گھوڑے کی دم کی طرف ہو جاتے اور فائر کرتے ہوئے کسی کھڈنالے میں غائب ہو جاتے۔ میں ان کی دلیری اور شاہ سواری پر حیران تھا۔ آج بھی میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہماری پیادہ پلٹنوں کا بہت جانی نقصان کیا۔ میرا رسالہ پیادہ پلٹنوں کے پہلوؤں پر تھا۔ جنرل گورنج نے حکم دیا کہ پیچھے جو ٹیلوں کا سلسلہ ہے اس پر فوراً قبضہ کیا جائے تاکہ عرب وہاں قابض ہو کر نمبر 12 بریگیڈ کا راستہ نہ روک سکیں۔ میرا رسالہ اس طرف گیا تو عرب سوار وہاں پہلے ہی موجود تھے۔ ہم نے گھوڑوں کو ایڑی لگائیں اور چارج کیا۔ عرب گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم پر فائرنگ کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ہمارے کئی ایک سپاہی شدید زخمی ہو گئے۔ ہماری جو پلٹن آگے تھی اس پر عربوں نے حملے تیز کر دیے، جن کی تاب نہ لا کر پلٹن ٹیلوں تک پیچھے ہٹ آئی۔ ہماری مدد کے لیے ناصریہ سے کمک روانہ ہو چکی تھی، مگر عرب شاہ سوار اس کمک کی بری حالت کر رہے تھے۔ اس پر حملے کر کے اس کی رفتار بہت سست کر رکھی تھی۔ ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ عرب اس کمک کو ہم تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ جنرل گورنج نے اسی خطرے کے پیش نظر ہمارے رسالوں کو ٹیلوں پر مورچہ بند ہونے کا حکم دیا تاکہ پلٹن جو آگے عربوں کی زد میں آئی ہوئی ہے کمک کا انتظار کرنے کی بجائے پیچھے ہٹے اور کمک سے جا ملے۔ ہمارے پاس ایمونیشن کم رہ گیا تھا۔ ہمیں ہلا بولنے کا حکم ملا۔ پہاڑی پر ماؤنٹین توپخانے کی چند ایک توپیں لگی ہوئی تھی۔ ان کے متعلق خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ عربوں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ ہم نے ہلا بولا اور عربوں سے توپوں کو محفوظ تو کر دیا، لیکن میرا سکواڈرن کمانڈر میجر ٹاؤڈین سخت زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا۔ عربوں نے قیامت بپا کر رکھی تھی۔ میں اپنے گھوڑے سے کودا، میجر ٹاؤڈین کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈالا اور گھوڑا دوڑا کر توپخانے کے مورچے میں لے گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ کرنل ونٹل اور میجر ولسن بھی شدید زخمی ہو گئے ہیں اور جمعہ دار ایڈجوٹنٹ اتم سنگھ انہیں اٹھانے کے لیے گیا تو 2 گولیوں سے وہ مر گیا۔ میں دوڑتا گیا اور دونوں فوجی افسروں کو پیٹھ پر اٹھا کر لے آیا۔ وہاں سے میں اپنے رسالے سے جا ملا۔ معلوم ہوا کہ ہمارا رسالہ بہت جانی نقصان اٹھا چکا ہے اور کئی گھوڑوں سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ مارکے کا نازک اور خطرناک مرحلہ تھا۔ جنرل گورنج بار بار رسالے سے حملہ کراتا تھا تاکہ پیادہ پلٹنوں کو پیچھے ہٹایا جا سکے۔ میرے رسالے کے تمام انگریز افسر مارے گئے یا شدید زخمی ہو گئے اور جمعہ دار رسالدار بھی عربوں کی نظر ہو گئے تھے۔ میں اکیلا افسر رہ گیا تھا۔ توپخانے کے کرنل گرین نے مجھے کہا کہ بائیں طرف اپنی 2 توپیں سخت خطرے میں ہیں، ان پر ترکوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اگر بروقت مدد نہ پہنچی تو توپیں ترک گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ ہم نے برچھیوں سے حملہ کیا۔ ترک پیچھے تو ہٹ گئے لیکن ہمارا بہت جانی نقصان کر گئے۔ ہمارے بہت سے جوان ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ میں نے حملہ جاری رکھا تاکہ زخمیوں کو اٹھایا جا سکے۔ اس کوشش میں ایک گولی میرے گھوڑے کے سر میں لگی اور دوسری گولی اتنے قریب سے آئی کہ گھوڑے کے پیٹ میں سے گزر کر میرے گھٹنے سے بھی پار ہو گئی۔
گھوڑا اس طرح گرا کہ میں اس کے نیچے آ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے سواروں نے مجھے گرتے اور گھوڑے کے نیچے دبتے دیکھا۔ وہ اس یقین کے ساتھ بھاگ گئے کہ میں مر گیا ہوں۔ میرے مرنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ گھوڑے کے بوجھ تلے مجھے مرنا ہی تھا۔ میں ہوش میں آیا تو شام ہو گئی تھی۔ میرے ارد گرد بہت سے آدمی کھڑے تھے۔ ذہن اچھی طرح بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ سب عرب تھے۔ میری وردی میرے اپنے اور گھوڑے کے خون سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ ایک عرب نے مجھے وردی اتارنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرا ریوالور اور میری تلوار چھین چکے تھے۔ انہوں نے میرے بوٹ بھی اتروا دیے اور مجھے گھوڑے پر لاد کر شترا قلعے میں لے گئے۔ چند ہی دن پہلے اسی قلعے میں ہمارا شاہی استقبال کیا گیا تھا۔ اب میں اسی قلعے میں زخمی اور بے باس قیدی کی حیثیت سے داخل ہوا۔ مجھے شیخ شترا اور ایک ترکی افسر کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ یہ کیپٹن کاشکن تھا۔ شیخ شترا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے ساتھ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ کیپٹن کاشکن کے حکم سے میرے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور مجھے اس خیمے کے سامنے کھجور کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا، جس طرح جانوروں کو باندھتے ہیں۔ میرے زخم کی کسی نے پرواہ نہ کی، نہ مرہم پٹی کی۔ سب مجھے غصے سے گھورتے تھے۔ میرے جسم پر واحد جو کپڑا تھا وہ ایک انڈرویئر تھا۔ رات کے وقت انہوں نے میرے آگے روٹی کے بچے کھچے ٹکڑے پھینک دیے اور مٹی کے کوزے میں پانی میرے قریب رکھ دیا۔ میں نے نہ روٹی کے ٹکڑوں کو ہاتھ لگایا نہ پانی پیا، مگر رات کے وقت بھوک نے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نے روٹی کے ٹکڑے کھا لیے اور پانی پیا۔ یہ جو کی روٹی تھی۔ مجھے زخم پریشان کر رہا تھا۔ خون بہت نکل گیا تھا، جس سے جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ مسلسل کئی روز لڑنے اور آرام نہ کرنے کے بعد اثرات الگ تھے۔ پھر بھی میں فرار کی ترکیبیں اور راستے سوچ رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت قلعے کے اندر سکوت طاری ہو گیا۔ جنگ کی وجہ سے کوئی بتی نہیں جل رہی تھی۔ ہر سو گپ اندھیرا تھا۔ میں نے رسی کی مضبوطی کو دیکھا۔ اللہ نے مجھے جسمانی قوت بھی عطا کی تھی اور قوت ارادی بھی۔ میں نے رسی توڑ لی اور میں قلعے کی 12 فٹ اونچی دیوار پھلانگ کر قلعے سے نکل گیا۔ میں جب یہاں جنرل گورنگ کے ساتھ اس قلعے میں آیا تھا تو قلعے کے محل وقوع اور دیگر کوائف کا جائزہ بغور لیا تھا۔ وہ جائزہ میرے کام آیا۔ اس وقت مجھے اپنے بچپن کے زمانے کے ایک مشہور ڈاکو تتسی کی باتیں یاد آئیں اور یہ باتیں میرے کام بھی آئیں۔ میرے گھٹنے سے گولی پار ہو گئی تھی۔ درد کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ٹانگ بیکار ہو گئی تھی، لیکن میں نے درد اور معذوری کو قبول نہ کیا۔ انسان کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہو تو جسمانی درد اور معذوریاں اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ دریائے دجلہ قریب ہی تھا۔ میں دریا میں اتر گیا اور بہاؤ کے ساتھ تیرنے لگا۔ باقی رات تیرتے گزری۔ صبح طلوع ہونے لگی۔ میں دریا سے نکلا اور کھجوروں کے ایک باغ میں جا چھپا۔ جنگ کی وجہ سے باغ کے اندر اور باہر کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ دور سے عربوں کی آوازیں سنائی دی اور گھوڑوں کی گرد بھی دکھائی دی۔ میں نے سارا دن وہیں چھپ کر گزار دیا۔ گھٹنے کے زخم پر کوئی مرہم پٹی نہیں ہوئی تھی۔ زخم ننگا تھا۔ میں خود بھی ننگا تھا۔ زخم پر کیا باندھتا؟ ایک انڈرویئر پہن رکھا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوا تو میں دریا کی طرف چل پڑا۔ ٹانگ اکڑتی جا رہی تھی۔ گھٹنا ہلتا تھا تو درد کی ٹھیس اٹھتی تھی۔ میں دریا میں اتر گیا اور بہاؤ کے ساتھ تیرنے لگا۔ دریائے دجلہ کے ساتھ ہماری کتنی ہی پیاری اور جذباتی یادیں وابستہ ہیں۔ اسلام کی جنگی تاریخ میں دجلہ کو نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ اس دریا نے کتنے ہی مارکے دیکھے ہیں۔ اس کے کنارے کتنی ہی بار خون میں ڈوبے ہیں۔ اس کی روانی تاریخ کی ولولہ انگیز کہانیاں سناتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں عربوں اور ترکوں کے خلاف لڑ رہا تھا، لیکن میں دجلہ کا ہی سپوت تھا اور دجلہ مجھے آغوش میں لیے بڑے پیار سے خطروں سے دور ہی دور لے جا رہا تھا اور میرے درد کو سہلا رہا تھا۔ صبح طلوع ہونے سے ذرا پہلے میں دریا سے نکلا اور گہرے نالے میں چھپ گیا۔ میرے قریب سے بہت سے عربی سوار گزرے۔ وہ غالباً ناصریہ میں ہمارے کیمپ پر رات کو فائرنگ کرتے رہے تھے اور صبح طلوع ہونے سے پہلے اپنے اپنے ٹھکانے پر جا رہے تھے۔ وہ میرے بہت ہی قریب سے گزرے۔ میرا دل ڈوبنے لگا، مگر سحر کے دھندلکے میں وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ میں اٹھا اور چل پڑا۔ اب تو گھٹنا چلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ زخم میں پانی چلا گیا تھا۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ بھوک اور پیاس الگ پریشان کر رہی تھی، مگر مجھے چلنا تھا اور کیمپ میں پہنچنا تھا۔
میں قوت ارادی کے زور پر چلتا گیا۔ صحرا نے مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ میں نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا۔ سورج میرے ننگے جسم کو جھلساتا رہا اور میں دن بھر زخمی ٹانگ کو گھسیٹتا رہا۔ رات کے وقت میں ناصریہ کیمپ کے قریب پہنچ گیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ صبح طلوع ہوئی۔ میرے رسالے کے چند ایک سوار ادھر سے گزرے۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ یہ ڈوگرا سیکشن تھا۔ ایک سوار میرے ساتھ ہو گیا۔ اس نے اپنی پانی کی بوتل مجھے دے دی جو میں نے پی لی۔ اس نے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ جب میں اپنے کیمپ میں پہنچا تو رسالے کا نیا کمانڈنگ افیسر آ چکا تھا۔ اس نے مجھے وردی پہننے کو بھیج دیا۔ میں اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا تو میرا اردلی میرا بخش جو میرپور کے قریب کسی گاؤں کا رہنے والا تھا راستے میں مل گیا۔ وہ تو مجھے مردہ سمجھ چکا تھا۔ ہر کسی کو یقین تھا کہ میں مر گیا ہوں۔ میں نے اسے پکارا، میرا بخش میں آ گیا ہوں۔ میرا بخش نے جب مجھے ننگا دیکھا اور میرے جسم کو ریت سے لتھڑا ہوا دیکھا تو وہ سمجھا کہ میں مرے ہوئے اکبر خان کا بھوت ہوں۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ چیختا چلاتا سخت خوف زدہ الٹے پاؤں بھاگا مگر زیادہ دوڑ نہ سکا۔ دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں وردی پہن کر کمانڈنگ افیسر سے ملا۔ مجھے ہسپتال بھیج دیا گیا لیکن میرا بخش ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ اپنے مولوی سے کہو آئے اور اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھے یا دم کرے۔ مولوی کو بلایا گیا جس نے دم درود کیا مگر میرا بخش نے بیدار ہوتے کئی دن لگا دیے۔ تو یہ ہے میری وہ یادیں جو ترکی کے کمانڈر ان چیف جنرل کاشکن کو دیکھ کر تازہ ہو گئی تھی۔ میں نے چاک لالا کے میس میں اسے اپنے فرار کی روداد سنائی تو اس نے بہت لطف اٹھایا۔ اس نے تو مجھے اپنے خیمے کے سامنے کھجور کے درخت کے ساتھ جانوروں کی طرح باندھ دیا تھا۔ جنرل کاشکن میرے گہرے دوست بن گئے۔ اس وقت جنرل گروسل ان کے چیف آف سٹاف تھے جو بعد میں ترکی کمانڈر ان چیف بنے اور پھر ترکی کے صدر بن گئے تھے۔ جنرل کاشکن نے جب دیکھا کہ میرے دل میں ترکوں کی کتنی محبت ہے اور میں ان کی جنگی اہلیت اور شجاعت کا کتنا شیدائی ہوں تو انہوں نے ترکی جا کر مصطفیٰ کمال پاشا کے میرے لیے جنگی نقشے اور حالات بھیجے۔ ان کی مدد سے میں نے 3 کتابیں لکھی، مصطفیٰ کمال پاشا، اتا ترک اور ترکوں کا جہاد۔ تھوڑا عرصہ گزرا، جنرل کاشکن کا بھتیجا کراچی میں ملا تھا۔ وہ اس وقت استنبول کا امیر تھا۔ میں ترکوں، عربوں اور دجلہ کے مقدس پانی کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں۔